آج کل لوگوں کا سوال ہے کہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیے، پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آن لائن ٹریڈنگ ہے کیا۔ تو میرے اعتبار سے، میرے مطالعہ کے اعتبار سے یا میری نالج کے اعتبار سے جو مجھے معلوم ہے، تو آن لائن ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کمپنی اپنا پروڈکٹ ہائر کرتی ہے، مارکیٹ میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے اور نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا یہ پروڈکٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور ہمارے اس پروڈکٹ کو سیل کریے، ہم آپ کو یہ پروڈکٹ اتنے میں دیں گے، آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے آپ کتنے کا بھی اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹریڈنگ جو آن لائن ہو رہی ہے اس کی کیا صورت حال ہوگی۔ تو اگر یہ پروڈکٹ جو ہم سیل کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ پروڈکٹ جو ہم سیل کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر یہ پروڈکٹ حلال ہے تب تو اس کی ٹریڈنگ کرنا یعنی آگے اسے فروخت کرنا تب تو جائز ہوگا، لیکن اگر یہ چیز حرام ہے، جو کھانے کی چیز ہے اور جس کا استعمال یا کوئی استعمال کی چیز ہے اور اس کا استعمال کرنا یا کھانا ناجائز ہے، تب اس کی ٹریڈنگ یا اسے آگے سیل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اس میں سودی انوالومنٹ نہ ہو، یعنی اس میں سود، بیاج، انٹرسٹ وغیرہ کا کوئی لین دین، انٹرسٹ یا بیاج کی کوئی بھی مداخلت نہ ہو، تب اس حالت میں تب تو یہ ٹریڈنگ، آن لائن ٹریڈنگ تب یہ جائز ہوگی۔ تیسری چیز، اس میں کوئی غرر یا دھوکہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا پروڈکٹ ہے لوگوں کو آپ یہ بتائیں کہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پروڈکٹ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت اچھی ہے، ہیلدی ہے۔ تو اس پروڈکٹ کے اندر، اس چیز کے اندر، آن لائن ٹریڈنگ کے اندر جسے آپ بول رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی غرر یا دھوکہ وغیرہ ہے تب تو یہ کسی صورت حال میں جائز نہیں ہوگا، لیکن اس میں اگر غرر، دھوکہ وغیرہ نہیں ہے تب یہ آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے اور اسے ہم کر بھی سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ اس پر اعتراض ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقبضہ۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی شخص کھانے کو جب خرید لے تو اسے آگے نہ بیچے جب تک کہ اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ اب آن لائن ٹریڈنگ میں ہوتا کیا ہے، وہ پروڈکٹ ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا، ہم وہ پروڈکٹ کمپنی سے بظاہر پیسے دے کر تو نہیں خریدتے، لیکن ڈائریکٹ ہم پہلے کسٹمر سے آرڈر لیتے ہیں، پھر وہ کمپنی سے ہم پروڈکٹ اٹھا کر ڈائریکٹ اس کسٹمر کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کا اعتراض اس پر یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ تو ہم نے اپنے پہلے قبضے میں لیا ہی نہیں، تو اسے آگے سیل ہم نہیں کر سکتے، تو اس حالت میں آن لائن ٹریڈنگ ناجائز و حرام ہے۔ تو میرے اعتبار سے شاید انہوں نے حدیث کا مفہوم صحیح طریقے سے نہیں سمجھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ کوئی بھی شخص جو کوئی کھانے کی چیز خرید لے تو اسے آگے نہ بیچے جب تک کہ اپنے قبضے میں لے لے۔ اب قبضے میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ جب کہ اسے جان لے، اس چیز کے بارے میں جان لے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ چیز خراب ہے یا درست ہے، یا صحت کے لیے ہمارے مضر تو نہیں ہے، یعنی اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں پوری معلومات ہو، اس کے بارے میں پوری نالج ہو کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے کیسا نہیں، اس کے بعد اسے آگے سیل کریں۔ تو اس حدیث کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو پہلے ہم اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ یہ پروڈکٹ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا یہ پروڈکٹ اس کے اندر کوئی دھوکہ، کوئی غرر وغیرہ تو نہیں ہے۔ تیسری چیز، اس میں کوئی سودی انوالومنٹ یعنی سودی لین دین یا انٹرسٹ وغیرہ یا بیاج وغیرہ اس میں شامل نہ ہو، یا بیاج وغیرہ کی اس میں مداخلت نہ ہو، تو اس حالت میں ہم آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو جلدی کرو کیونکہ ہمیں بنو قریظہ میں جا کر ہی نماز ظہر کو ادا کرنا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جلدی کی، تو کچھ صحابہ تو وہاں بنو قریظہ میں پہنچ کر انہوں نے نماز ظہر کو ادا کیا، اور کچھ صحابہ نے راستے میں ہی نماز ظہر کو ادا کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر ہمیں نماز ظہر کو ادا کرنا ہے، لیکن بعض صحابہ نے راستے میں ہی ادا کر لی۔ تو اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے ظہر کی نماز راستے میں ہی ادا کیوں کر لی؟ تو وہاں پر صحابہ اکرام نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کا حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم جلدی بنو قریظہ میں جا کر پہنچ جائیں اور پھر وہاں جا کر نماز ظہر کو ادا کریں۔ تو جب اس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی ملامت نہیں کی جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی تھی،
اور ان لوگوں پر بھی ملامت نہیں کی جو بنو قریظہ میں جا کر نماز ظہر کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو پہلے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب لوگوں نے ظاہری حدیث پر تو یہ اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقبضہ، کوئی کھانا خریدتا ہے تو اسے آگے نہ بیچے یہاں تک کہ اسے اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو قبضے میں لینے سے مراد یہی تھا تاکہ اس چیز کے بارے میں اسے خوب نالج ہو جائے، اس کے بارے میں جانکاری ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، یا اس چیز میں کوئی نقصان دہ چیز تو شامل نہیں ہے، لیکن اس میں اگر غرض دھوکہ وغیرہ نہیں ہے تب یہ آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے اور اسے ہم کر بھی سکتے ہیں۔